اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات اذان محترم، یہ سلسلے کی دوسری مجلس دعا کے موضوع کے سلسلے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے بہت ہی رحم اور بہت ہی کرم دکھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے پکارو۔ یہ آپ غور کریں، آیت میں فرمایا ربکم، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہتا ہے بیٹا تمہارا چچا یہ کہہ رہا ہے، بیٹا تمہارا یہ میں اپنا ہوں یہ کہہ رہا ہوں، کتنی محبت رہتی ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی اپنا ہو تو مجھے بتائیے، خدا سے بڑھ کر کوئی اپنا ہو تو مجھے بتائیے۔ عزیزو، اتنا کرم اور اتنا رحم کرنے والا پروردگار ہے کہ جب جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام اوب گئے تبلیغ کرتے کرتے، اور جس کو علماء بتاتے ہیں تفاسیر میں ہے کہ تقریباً 2500 سال ان کی زندگی تھی، 950 برس تو قرآن نے ان کی تبلیغ والی نوٹ کر دی ہے۔ تو اتنی عمر پانے والا اور کچھ ہی لوگ راہ راست پر آئے تھے، تھک گئے بیچارے تبلیغ کرتے کرتے، تو انہوں نے پروردگار سے کہا پروردگار عذاب بھیج دے، ان لوگوں کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے، یہ راہ راست پر نہیں آنے والے۔ تو پروردگار نے کہا نو تھوڑی سی اور تبلیغ کرو، تھوڑا سا اور محنت کرو، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ کہ پروردگار تو کہتا کر لیتا ہوں لیکن یہ آئیں گے نہیں۔ جناب پھر انہوں نے تبلیغ کی اور وہ راہ راست پر نہ آنا تھے، نہ آئے۔ تو نوح جیسا پیغمبر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عذاب بھیج دے۔ کب بھیجوں گا لیکن ایک کام کر دو۔ دیکھیے میں رحم کیسا ہے اور کیسا کریم ہے پروردگار، اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا نو ایسا کرو، کچھ مٹی کے برتن بناؤ۔ ٹھیک ہے تو کہتا بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے مٹی کے برتن بنا دیے، کہا اسے اب آفتاب کی تمازت سے سوکھنے کے لیے رکھ دو کہ آفتاب کی تمازت سے وہ سوکھ جائے۔ سوکھ گئے، کھنکھنانے لگے۔ کہا اب اسے آگ کے حوالے کر دو، جب لال لال ہو جائے پک جائیں تب بتانا۔ کہا پروردگار ہو گئے۔ کہا ایک برتن اٹھاؤ اور اسے دیوار پر دے مارو۔ نوح کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا گھٹت ہونے والا ہے۔
بھائی ایک دفعہ اٹھایا انہوں نے برتن اور یا جو بھی کچھ رہا ہو زمانے میں، انہوں نے دے مارا. اب دیوار پر جو پڑی بات، وہ برتن، وہ کوئی بے جان چیز، تو دیوار سے آواز کم آئی، نوح کے دل سے جو آواز آئی. نوح تڑپ اٹھے، کہا پروردگار اب دوبارہ نہ کہنا. کہا کیوں؟ کہا پروردگار بڑی محنت سے بنایا تھا، اب توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. آواز نوح، چند بے جان برتن میرے حکم پر توڑتے ہوئے تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے. چند بے جان برتن میں کہہ رہا ہوں کہ دیوار پر مارو تو تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے. اے نوح تم ان کے لیے کہہ رہے ہو پروردگار عذاب بھیج دے. ارے یہ مجھے خدا نہیں مانتے، میں تو اپنا ان کو بندہ مانتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ ہم کو نہیں خدا مانتے، ہم تو ان کے خدا ہیں، ہم تو ان کو اپنا بندہ مانتے ہیں. نو تبلیغ کرو. دیکھا آپ نے عزیزان گرامی، یہ ہے پروردگار، اور وہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھے پکارو، اور صرف پکارو ہی نہیں، استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول کرنے والا میں ہوں. آپ مجھے بتائیے آپ کے دھوڑی میں کوئی ایک ایسا ہو جو تھوڑا پاورفل ہو اور وہ کہہ دے آپ سے میں گھبرانے کی بات نہیں ہے جب تک میں ہوں. دندناتے ہوئے پھرے گا آدمی، ہر گلی ہر چوراہے میں فرعون اور نمرودچہ بنتا ہوا چلے گا. کیوں؟ اب ہم کو کاہے کی فکر، اب تو فلاں کھبن میاں ہمارے ساتھ ہیں، چھبن میاں ہمارے ساتھ ہے، اما جس کے ساتھ محمد و علی کا خدا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اسے کیا فکر ہے؟ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اس تمہیدی طور پر باتیں بیان کروں گا. آج کی تمہید اتنی مکمل ہوئی، اور اب جو اپنے موضوع کو میں دوسرے پیرے میں لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزو، دعا قبول کرتا ہے پروردگار، پکارنا شرط ہے. کوئی بدنصیب پکارنا ہی نہ جانے تو اس کی غلطی ہے. خدا کے دینے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا. پلٹ کر دیکھیے جو خدا محمد و علی کا خزانہ نہ خالی کرنے دے. بھائی کوئی بھی ساحل پر آ جائے، خلوص کا چلو لگا لے، معرفت کا پانی پی لے، یہاں کمی نہیں ہے عطا میں، ہمارے پکارنے میں کمی ہے، ہم پکارتے نہیں ہیں. ایک دفعہ پکارا، دو دفعہ پکارا، سمجھتے ہیں کہ بس پروردگار نے ہمارا ادھار لیا تھا، فوراً ہی سن لے. کائے کو سن لے؟ وہ عزیزو شرط ہیں اس کی، دعا کرنے کی شرطیں ہیں. اس میں آج ایک یہ ہے کہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے. جھوٹے کو میاں جب مومن نہیں برداشت کرتے تو صادق الوعد پروردگار کیسے برداشت کرے گا؟ دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بددیانتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیسے پروردگار اس کی دعا قبول کر لے گا؟ عزیزو، کمال تبلیغ رسالت ماب یہ ہے کہ آپ نے جو تبلیغی کارواں یم بیم موج در موج آگے بڑھایا، تو آپ نے کسی سے کہا نہیں کہ تم سچ بولو، تم سچ بولو، کسی سے کہا نہیں، بلکہ خاندانی جھوٹوں کے درمیان رہ کر، خاندانی نسلی جھوٹوں کے درمیان رہ کر آمنہ کا لال اور عبداللہ کا جایا اتنا سچ بولا، اتنا سچ بولا کہ جھوٹوں کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنے لگی. تو عزیزو، کسی سے کہیے مت کہ تم سچ بولو، بلکہ خود آدمی کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جب اللہ کا پیغمبر کسی سے کہتا نہیں ہے کہ تم سچ بولو، تم راست گوئی سے کام لو، نہیں،
بلکہ ان خاندانی جھوٹوں کے درمیان جہاں جھوٹ برس رہا تھا، جھوٹ پنپ رہا تھا، جھوٹ بچھونا تھا، جھوٹ اوڑھنا تھا، جہاں خانہ خدا کی چھت پر بیٹھ کر شیطان ابلیسی قہقہے لگا رہا تھا، اس گھٹا ٹوپ پدھیرے میں اللہ کا پیغمبر صداقت کا چراغ جلا رہا تھا، اور جو صداقت کا چراغ جلایا تو کوئی وقت کا سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی عمار بنا، کوئی میثم بنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا عزیزان گرامی، ذرا توجہ کیجئے اس مرحلے پر، آپ کو میں کس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ حج کیے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور جو نہیں کیے ہیں اللہ ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ بیت اللہ کی زیارت کر لیں۔ عزیزو، حج جو مستطیع ہے نہیں گیا اور مر گیا تو نبی کی حدیث ہے وہ عیسائی مرا یا یہودی مرا۔ بہرحال یہ تو ایک حدیث تھی تو میں نے بیان کر دی، لیکن عزیزو حضور ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ بو قبیس۔ میں گیا اس دفعہ الحمدللہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو میں سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا کہ وہاں پر رسول اللہ اس پہاڑ پر گئے تھے، تو میں نے پوچھا وہ کوہ بو قبیس کہاں ہے میاں؟ تو کسی نے کہا یہی ہے، اور وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ بہترین ہوٹل ہے۔ پہاڑ ختم ہو گیا۔ جو قوم اپنے ہادی و رہبر کی نشانی نہ چھوڑے وہ قوم کیا اہل بیت سے محبت کرے گی؟ یہ جھوٹے مکار دسیسہ کار فریب کار لوگ جنہوں نے رسول کو رسول ہی نہ سمجھا، وہ علی کو علی کیا سمجھیں گے؟ تو اس پہاڑ پر جس کا نام کوہ بو قبیس ہے، رسول اللہ چڑھ گئے، آج ہوٹل ہے، وہ اوپر تک چلے گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے، وہ روایت سنی ہوئی ہے آپ لوگ کی، لیکن یہ اشرا جو ہے مشہور ہے بچوں کا، تو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے بات کہہ دیں، بزرگ جب جانتے ہیں تو کیا مطلب یہ بیان نہ کی جائے ممبر سے، تو میں خند مقرر کے طور پر سماعت فرما لیں آپ کہ حضور نے کہا کہ اس کے پیچھے لشکر ہے، لشکر دیکھنا چاہو گے یا میری بات پر یقین کر جاؤ گے؟ جو ابھی تک خاندانی جھوٹوں کی بستی تھی، خالص جھوٹوں کی بستی تھی یہ مکہ، ان خاندانی جھوٹوں نے کہا نہیں لشکر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آج تک ہم نے ان لبوں پر جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ اما اپنوں کے درمیان واہ واہ کروا لینا آسان ہے، خاندانی جھوٹوں سے صداقت کا کلمہ پڑھوا لینا یہ آمنہ کے لال اور عبداللہ کے جائے کا کاروبار تھا۔ حضور سرور کائنات نے کہا کہ اس کے پیچھے لشکر ہے، کہا لشکر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تک ہم نے ان لبوں پر جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ عزیزو تب انہوں نے کیا کہا؟ الصادق۔ دیکھیے یہ لقب یہ دے رہے ہیں، قرآن نہیں دے رہا ہے، یہ جن کے یہاں سچ بولنا ذلت تھی، وہ جھوٹ کے پروردگار وہ کہہ رہے ہیں کہ الصادق ایک لقب، دوسرا لقب جب رات میں شام میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہونے دو رات، آج انہیں تکا بوٹی کر دیں گے۔ میں نے کہا میاں کیسے بے وقوف ہو تم، اور کیسے احمق اور سیڑھی ہو، ارے بالکل ہی گھامڑ ہو، ارے کم سے کم جو یہ امانتیں ہیں تھیلیاں چھوٹی بڑی وہ لے لو، پھر اس کے بعد مار دینا۔ اس لیے اگر تم نے یہ تھیلیاں نہ لی اور نبی کو مار دیا اور گھر والے تھیلی نہ دے تب کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
نہیں ایسی سلوات کی بالکل نیند کا جھونکا نہیں ہے، ایسی سلوات۔ تو عزیزان محترم، تو میں نے کہا یہ تھیلیاں تو لے لو، اگر نبی مر گئے اور گھر والے نہ دیے تب کیا ہوگا؟ کہ تم سمجھے نہیں، جس طریقے سے نبی امانت دار ہے ویسے گھر والے ہیں۔ سنو سنو، تم نے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دیکھو ہم مار لیں گے لیکن ذرہ برابر بھی امانت میں خیانت نہیں ہوگی، ہم کو امانت مل جائے گی۔ عزیزو، اب امانت داری کا سورج وہاں تک پہنچا کہ ان جھوٹوں نے فرمایا کہ الصادق کے بعد الامین۔ دیکھیں، صادق کہا، امین کہا، کس نے کہا؟ ان بے ایمانوں نے کہا۔ خدا قرآن میں کہے گا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ خدا قرآن میں کہے گا پروردگار تیرے دیے ہوئے لقب اتنے بڑھیا اور اچھے نہیں لگ رہے ہیں جتنا ان جھوٹوں نے دے دیے۔ الصادق، صادق ہے پیغمبر۔ عزیزان محترم، اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی رسالت کا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ تو صادق، صداقت اور امانت، یہ دو ایسے جوہر ہیں جو انسان کے اندر ہونا ہی چاہیے، اگر نہیں ہیں تو عزیزو وہ کچھ بھی ہو جائے، اگر بہت بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر پرلے درجے کا جھوٹا ہے سماج میں کوئی عزت اس کی؟ اور پختہ درجے کا وہ بے ایمان ہے، تو آپ بتائیے کوئی دو انگلی سلام کرے گا اس کو؟ نہیں کرے گا۔ عزیزو، امانت داری کو کس معراج پر پہنچایا رسول اکرم نے؟ رات ہوئی اور ہجرت کرنے سے پہلے فرمایا علی دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ مکے کی چھوٹی بڑی امانتیں، دیکھیے آدھے مکے کی امانت رسول اللہ کے پاس تھی۔ لڑائی کب سے چل رہی ہے؟ 13 برس سے۔ بتائیے 13 برس سے امانت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھیے آپ، مثلا ہم سے آپ سے اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے، من مٹاؤ ہو جائے، تو کیا آپ ہم کو دیں گے امانت کہ یہ 1000 روپیہ رکھ لیجئے جناب، جب وقت پڑے گا ہم مانگ لیں گے؟ یا ہم دیں تو آپ رکھیں گے؟ نہیں۔ اس لیے اما جہاں لڑائی ہو وہاں امانت رکھنے اور دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مگر یہ کمال آدمیت و انسانیت کے علی الرغم ہے بات کہ دشمنی اپنی طرف، امانت کا سورج اپنی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں مگر نبی کی امانت کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزو، تو رسول اللہ نے کہا مولا علی سے کہ دیکھو علی میں جا رہا ہوں اور یہ مکے کی جتنی امانتیں میرے پاس ہیں یہ تم کل صبح سب کو لوٹا دینا۔ مثلا بقریدو کی اتنی ہے اور خالد کی اتنی ہے، زید کی اتنی ہے، یہ دے دینا۔ دیکھیے لکھا نہیں ہے، خالی ہے کہ دے دینا، پوٹلی پہ لکھا نہیں ہے۔ دیکھیے انگریزی میں لکھنے والے گبن کی بھی مل جائے آپ کو تاریخ اسلام، اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ دے دینا، نام کوئی نہیں ہے۔ کیا حیرت کی بات نہیں ہے کہ امانت نبی لے، امانت علی دے؟ یہ کمال آدمیت کے علی الرغم بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امانت نبی لے رہے ہیں اور امانت علی واپس کر رہے ہیں۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، اور اسی لیے کہ دیکھیے نبی کا جانشین کون، نبی کا خلیفہ کون؟
امام کون ہمیں نہیں معلوم، آپ جانتے ہو آپ جانیے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے خلیفہ میں لڑائی ہے، جانشین میں لڑائی ہے، امام کون لڑائی ہے، مگر میں ایک چیز کہتا ہوں، نبی کا وصی کون؟ اب آپ بتائیے نبی کا وصی کون؟ وصی علی ہے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کے وفات کے بعد مولا کائنات نے تقریباً سن 11 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک اپنا ایک آدمی ایام حج پر بھیجا اور کہا جا کر زمزم کنویں پر اعلان کر دینا کہ جن جن کی امانتیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ادھر دیکھ چکے تو ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ علی نے سن 11 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک جتنے سال بیٹھتے آپ جوڑ لیجئے گا عزیزان گرامی، زمزم کنویں پر جا کے کہا، آدمی بھیجا اپنا، جا کے اعلان کر دینا کہ جن جن کی امانتیں نبی کے اوپر ہیں وہ علی سے مانگ سکتا ہے، اس لیے علی زندہ ہے۔ عزیزو توجہ نہ فرمائی، لینے والے تو بہتیرے ملے، دینے والا علی ملا۔ علی ابھی زندہ ہے، علی سے لے سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اس امانت داری کو تدریجاً امام حسن علیہ السلام نے آگے بڑھایا سن 40 سے سن 50 تک، اور کہا جا کر اعلان کر دینا ابھی حسن زندہ ہے، نانا کا حق کسی کے اوپر ہو تو وہ حسن سے مانگ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے 9 برس تک اپنا آدمی حج کے موقع پر بھیجا، کہا کہ ابھی حسین زندہ ہے، جس کا حق نانا کے اوپر ہے وہ حسین سے مانگ سکتا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ خاندان ہی وصایت مآب ہے، یہ خاندان ہی وصایت مآب ہے۔ آپ جانشین لڑائی دکھا سکتے ہیں، امام کون ہوا اس میں جھگڑا دکھا سکتے ہیں، خلیفہ کون ہے، نبی کا وصی کون ہے سوائے اہل بیت کے کسی کو نہیں بتا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اب نبی چلے گئے، علی صبح دروازہ کھول کر باہر نکلے اور جس کا تھیلا تھیلی، جھولا جھولی، یہ پوٹلی، یہ جو بھی کہہ لیجیے اپنی زبان میں، یہ لے کر نکلے۔ بھائی پولیتھین تو میں کہہ نہیں سکتا، تو یہ باہر لے کے نکلے اور کہنے لگے ایک مثلا گھسیٹا، ایک خالد ادھر آؤ۔ اب جتنے لوگ تھے سب ہاں کیا بات ہے، یہ لو اپنی پوٹلی لو، یہ اپنی امانتیں پکڑو، یہ اب سب کے سب امانت لیتے جاتے ہیں اور دم دبا دبا کر اپنے گھروں کو۔ بھائی کوئی ایک بے ایمان ہوتا جو مہر توڑ کے کہتا مثلا 1 دینار کم ہے، ایک سکہ کم ہے، 1 درہم کم، کوئی ایک کہتا، اما کوئی ایک نہ میں اللہ رے حلقہ امامت علی کا دائرہ کہ جھوٹوں کے دہنوں پر مہر لگا دی، نہ تم علی کو کچھ کہہ سکتے ہو نہ نبی کو کچھ کہہ سکتے ہو۔ جس طریقے سے میں امانت دار ہوں اسی طریقے سے ہمارا نبی امانت دار ہے۔ سب کو دے گئے، یا رسول اللہ امانتیں دے دی آپ نے؟ ہاں میں نے امانتیں دے دی۔ کس کی امانتیں تھیں؟ کہا کافروں کی تھی، زندیق دہریے لا مذہب مشرکین مکہ و کعبہ کی تھی، ان کو آپ نے واپس کر دی۔ کہاں واپس کر دی؟ تو اے دھوڑی والو، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے جواب دیجئے۔ میں نے کسی مسئلے میں نہ کل کہا نہ آج کہا کہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس مسئلے کو ذرا غور سنیے۔ بھائی طبیعت آپ کی ہے، چاہے جیسے سن لیجئے،
میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دہن کھول کر وا کیجئے، میں نے کچھ، لیکن اب آپ کو رسالت و نبوت کا واسطہ، آپ کو رسالت کے عہدے کی قسم، آپ کو عظمت نبوت کا واسطہ، خدا را انصاف سے جواب دیجئے کہ جو نبی کالے کافر کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے، پھر سنیے، جو نبی ان موذی جانوروں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے، پھر سنیے، جو نبی لاتو مناتو عزا و حبل کے پجاریوں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرے، اب جملہ بدل دیجئے، لطف آ جائے گا، جو پیغمبر ان کالے کافروں اور اس موذی جانوروں کی امانت کو بھی لاوارث نہ چھوڑے، جو ان جانوروں کی امانتوں کو لاوارث نہ چھوڑے بلکہ علی جیسے وارث کے حوالے کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی امانت اسلام، قرآن، شریعت، یہ سب لاوارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو لاوارث ہو۔ صبح شام کی اولادوں، علی کے حوالے مذہب کر کے نبی گئے ہیں، اسے لاوارث نہیں سمجھنا۔ اور تم ابھی قاعدے سے رسول اللہ کی آنکھ نہ بند ہوئی تھی، جیسے جیسے پروانہ شمع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ویسے ہی جنازہ رسول چھوڑ کر تم چلے گئے تھے۔ میں اس پہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، میں اتنا کہوں گا کہ جب یہ غالب صدی منائی گئی تھی آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے، اور ڈائجسٹ والوں نے، ناول والوں نے، اخبار والوں نے ایک نمبر نکالا تھا، غالب نمبر۔ تو غالب نمبر نکالے جانے کے موقع پر سبوں نے اپنے اپنے مضامین، اپنے اپنے اشعار پیش کیے تھے، تو اس پر بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے بھی اپنا ایک مضمون دیا تھا، اس کی ہیڈنگ تھی جناب کہ غالب ہمارے مذہب کے تھے، غالب ہمارے مذہب کے تھے۔ کیسے؟ انہوں نے لکھا، اس لیے غالب کو غسل جس نے دیا ہمارے والے، کفن جس نے پہنایا ہمارے والے، ہنوج جس نے دیا ہمارے والے، پیوندے لہد جس نے کیا ہمارے والے، نماز جس نے پڑھی ہمارے والے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ غالب ہمارے مذہب کے تھے۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ مولوی عبدالحق، غالب تمہارا ہی ہوگا، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب بات سمجھ میں آئی، علی کیوں خلافت چھوڑ کر جنازہ رسول پر آ گئے؟ غسل دیا علی نے دیا، کفن دیا علی نے دیا، نماز پڑھی علی نے پڑھی، ایک صلوات پڑھے محمد والے غالب کو غسل و کفن جس نے دیا، اس بات کی دلیل ہے کہ غالب ہمارے ہیں، ہمیں لے جا غالب کو، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر تمہارے گرو میں بھی رہے گا وہ نا، تو ہمارا ہی قصیدہ پڑھتا ہے، وہ ہمارا ہی قصیدہ پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہو بندگی بوتراب میں۔ رامپور یہاں سے کچھ گھنٹے کا راستہ ہے نا۔ ابھی میں رودرپور گیا تھا ایک مجلس پڑھنے کے لیے، تو رامپور پڑھا تھا، رامپوریا چاقو بھی دیکھا میں نے،
وہاں چوراہے پہ لگا ہوا تھا. تو عزیزان محترم، مولانا رام پوری اپنی کتاب مذاہب الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ غالب نصیری تھا. میں چاہے وہ نصیری ہو چاہے کچھ ہو، اس لیے تمہارے مذہب سے اس کو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں. اس لیے اس کا وصیت نامہ یہ حقیر فقیر سراپا تقصیر عبد ذلیل بندہ ناچیز نے خود پڑھا ہے، خود پڑھا ہے اس کا وصیت نامہ. اس کو تیری جنت کی بالکل ضرورت نہیں ہے وہ. ہاں لیکن عقیدہ بڑا ٹھوس ہے جناب، عقیدہ بڑا ٹھوس ہے. غالب کہتا ہے، اس کا وصیت نامہ میں نے احمد آباد میں پڑھا تاجپور میں، تو غالب کہتا ہے کہ پروردگار میں عمر کے اس آخری پڑاؤ پہ ہوں کہ اب تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور سن کہ غالب عقیدے میں بڑا پکا ہے، عقیدے میں بڑا پکا ہے مگر عمل میں بڑا کھوٹا ہے. بھائی آپ ذاکری سنتے ہو، خطابت سے لطف اندوز ہوتے ہو، ذرا اس جملے کو بھی سماعت فرمائیے. کیا میں عقیدے میں بڑا پکا ہوں مگر عمل میں تھوڑا کچا ہوں، وہ عمل نہیں کر رہی ہے. تو عزیزو کوئی ایک ایسا سچا مولوی پکڑ کے لاؤ، کوئی ایک ایسا ملا پکڑ کے لاؤ، اما ہمارے گھر کا بگڑا کتنا سچا ہے. بھائی کیا کہیں گے ہمارے گھر کا بگڑا کتنا سچا ہے؟ جب ہمارے گھر کا بگڑا اتنا سچا ہے تو بنا کتنا سچا ہوگا. ہمارے گھر کا بنا کتنا سچا. اما سنو، ہمارے گھر اگر بنا نہ ہوتا تو تمہارے گھر بنی نہ ہوتی. یہ ہمارے گھر کا بگڑا کتنا سچا ہے، آپ توجہ کیجئے. کہتا ہے پروردگار نماز حق، روزہ حق، یہ سب حق حق کہتے کہتے کہتا ہے میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے فرستادے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے میں نے جلدی سے پڑھ کر اس لیے جلدی سے گزارا اپنے کو، کہیں آپ کو زحمت نہ ہو. پڑھنا ہے تلوار تو مردانی والی پڑھا کریے. تو عزیزان گرامی، تو غالب کہتا ہے تجھ پر یقین رکھتا ہوں، تیرے فرستادے پر یقین کامل رکھتا ہوں. اس کے بعد عقیدہ سنیے، فرماتا ہے ثم علی ثم الحسن ثم حسین ثم علی ابن الحسین، 12ویں تک بالکل پختہ عقیدہ لکھ کر، صراط حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، سب حق حق لکھ کے کہتا ہے مگر پروردگار میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ پر یقین رکھتا ہوں جاؤں گا جہنم میں. میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ پر یقین رکھتا ہوں جاؤں گا جہنم میں. اتنا لکھنے کے بعد سنبھالا لیتا ہے، اور سنبھالا لے کر پھر قلم اٹھاتا ہے تو قلم نہیں جو سرکار ہے، مگر جلنے نہیں جاؤں گا، ایندھن بن کر دشمنان علی کو جلانے جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد نامہ ہے اس کا غالب کا. تو وہ غالب جدھر بھی رہے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن وہ بات اب سمجھ میں آئی کہ علی خلافت چھوڑ کر کیوں جنازہ رسول پر آ گئے ہیں. کہ غسل بھی علی نے دیا، کفن بھی علی نے پہنایا، قنوت بھی علی نے دیا، نماز بھی علی نے پڑھی، اور پیوند لہب بھی مولا کا. اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و علی کا مذہب ایک مذہب تھا. اور عزیزوں اب اتنا میں کہنے گیا تو اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کہوں کہ سید سجاد یہ امانت داری کو آپ نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچا دیا. جانتے ہیں امانت داری میں کیا کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام؟ کہتے خبردار کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا. اور سنو، شبر نے جس خنجر سے میرے باپ کا گلا کاٹا ہے وہ خنجر کبھی میرے پاس امانتاً رکھوائے کہ بعد میں لے لوں گا، جب مانگے گا میں واپس کروں گا.
اس خنجر میں میں خیانت نہیں کروں گا. دیکھا آپ نے. اور پھر آپ واقعہ کربلا کے بعد 35 برس تک زندہ رہے. واقعہ کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہے. دو کام تھا نوجوانوں. میں نے پھر کہا, اس بات کو میں پھر کہہ رہا ہوں, تکرار کے لیے برا نہ مانیے گا, کہ ہم نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہے ہیں. اور میسج ہے آج کی مجلس کا کہ دیکھو, کبھی اس جھمیلے میں نہ پڑنا اور کبھی اس بہکاوے میں نہ آنا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے یا ماتم. نہ, یہ لغو بحث ہے عزیزو. یہ وہی کہہ سکتا ہے, وہ یہی وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہ سیرت سجاد پر نہ ہو. سیرت سجاد پر اگر نظریں ہوں گی تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی لغو باتیں. عزیزو 35 برس کیا معلوم ہے, یہ سید سجاد زین العابدین سید الساجدین, ان کی شخصیت کے مد نظر بہت چھوٹا سا لفظ ہے. باپ کے شہادت کے بعد 35 برس تک امام علیہ السلام جاتے رہے حج کے. 23 یا 24 حج آپ نے پا پیادہ کیا, سواری نہیں لی, کچھ نہ کھانا نہ پینا, پیدل چلے جا رہے ہیں. ایک شخص غیر مذہب کا تھا, اس نے کہا کہ فرزند رسول, یہ فرزند رسول میں کہہ رہا ہوں, تاریخ میں نام لے کے اس نے کہا, کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے, کوئی کھانا پینا تیرے ساتھ نہیں ہے, کچھ سواری نہیں لے لی آپ نے. 3 جملوں میں سید سجاد نے اس کی بات کا جواب دے دیا. آواز قصدی مولایا, میرا قصد اور ارادہ اپنے مولا پر جا رہا ہے. وراحلتی رجلایا, اور میری سواری یہ میرے دونوں پیر. وزادی تقوایا, تم کھانے کی فکر کرو, کھانا پینا میرا تقویٰ ہے. یہ سید سجاد ہے عزیزو. اس طریقے سے آپ مدینے سے مکہ, میں ابھی گیا ہوں, لوگوں سے پوچھ لیا کہ کئی کلومیٹر ہے, تو انہوں نے کہا لگ بھگ 300 میل کا فاصلہ ہے. پیدل امام جا رہے ہیں عزیزو. اور امام کا کیا لقب ہے؟ سید الساجدین. کیا لقب ہے؟ سید سجاد. کیا لقب ہے؟ زین العابدین. عزیزو ایک لقب اور میں بتا رہا ہوں آج کی مجلس میں اپنے نوجوانوں کو, کہ امام کا لقب ہے ذو السفنات. سفنا عربی میں گھٹے کو کہتے ہیں, نشان کو. اونٹ ہماری میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, یا ایسے بھی کبھی دیکھا ہوگا, غور نہ کیا ہو تو غور کر لیجیے گا. یہ جو اگلے پیر ہوتے ہیں اونٹ کے, ذرا غور کیجیے گا, جو وہ توڑ کے بیٹھتا ہے نا, نشان ایسا سنگین رہتا ہے, ایسا سخت گھٹا جس کو آپ بولتے ہیں. امام اللہ کا اتنا سجدہ کرتے تھے, اتنا سجدہ کرتے تھے کہ سال میں 2 بار وہ گھٹے کاٹے جاتے تھے. اس لیے آپ کو ذو السفنات کہا گیا. سنا, یہ 2 سجدے سن لیے, ایک اور سجدہ سن لیجیے. باہر والوں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ بات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں امام کی سیرت نہ پڑھی گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. واہ واہ سے دل خوش ہوتا ہے, مجلس کامیاب ہوتی ہے, مگر اصل مجلس کی کامیابی تب ہے جب روح زہرا خوش ہو جائے, جب فرات کے کنارے سے ابو الفضل کی آواز آ جائے, مرحبا تو نے مقصد حسین یاد دلا دیا, تب ہے عزیزو مجلس کی کامیابی. امام کو کسی باہر والے نے نہیں دیکھا کہ آرام کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. گھر والوں نے دیکھا کہ مصلی یہ ہے اور چٹائی وہاں ہے. اتنی نماز پڑھتے تھے. ایک تو واقعہ کربلا کے بعد تھک گئے تھے, امام بیمار لاغر نہیں, مگر اس کے باوجود کیا عشق سجدہ ہے کہ آپ رکوع و سجود و قیام سے جب تھک جاتے تھے تو خود سے اپنی چٹائی تک نہیں جاتے, بلکہ جیسے ہاتھ پاؤں سے بچے چلتے ہیں
ویسے امام اپنے مصلی سے اس چٹائی تک پہنچتے تھے. دیکھ پروردگار، یہ ہے سید الساجدین، یہ ہے سجدہ گزاروں کا امام، اسے کہتے ہیں زین العابدین. عزیزو یہ سجدہ دیکھ لیا، اور آخری سجدہ جو کربلا کا بھیانک سورج ڈوب گیا، کربلا کا عاشور کا بھیانک سورج ڈوب گیا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو ایک دفعہ حسینی خیموں کے شعلے بھڑکے، اور حسینی خیموں سے جب شعلے بھڑکے تو روشنی ہوئی، تو لوگوں نے دیکھا ایک نحیف و لاغر عورت کسی چیز کو اپنی پشت سے مبارک رکھ کر لا رہی ہے. تو دیکھا حمید ابن مسلم نے تو کیا دیکھا کہ شہزادی زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، حسین کی ہمشیرہ ہے، اپنے پشت مبارک پر اپنے بیمار بھتیجے کو لے آئی. تو ابھی جو خیمے آپ نے مجلسیں سنی، مصائب سنے، ذرا اس کو غور سے تنہائی میں سوچئے گا اور یقین جانیے بے بسی سید سجاد پر ٹوٹ ٹوٹ کر روئیے گا. رونے والوں، جو سید سجاد خیمے میں ایسا بے سود تھا، ہوش نہ تھا، گرد تھا، اور جناب زینب بازو پکڑ کے کہتی ہیں بیٹا جل کر مر جائے یا بے پردہ خیمے سے باہر چلے آئے. جو سید سجاد کو ہوش نہ تھا، مگر خیمے کے باہر آتے ہی اتنا باحواس ہو گیا کہ جلتی ہوئی ریت ہے، جلتی ہوئی ریتی پر پیشانی رکھ دیا. باپ مرا، بھتیجا مرا، بھائی مرا، بانجے مرے، بھتیجے ختم ہوئے، دنیا پہ رہا، زینب پہ رہا، خود بیمار ہے، علی ہے، نہ دوا ہے نہ پانی ہے، مگر وارث کے سجدہ، وارثی یہ عبادت خدا کہ ارد گرد غموں کی لہریں نہیں ہیں. امام اپنی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے ہیں، اور جب رات تمام ہو گئی ایک سجدے میں تو صبح یعنی فجر کا وقت نمودار ہونے والا ہوا. تو امام نے سجدے سے سر اٹھایا اور جانب آسمان سر بلند کر کے کہا معبود رات ختم ہو گئی، سجدے سے جین نہ بنو. رونے والوں جو یہ بحث کرتے ہیں نا، ماتم افضل ہے یا رونا افضل ہے، ان کو سیرت سجاد پتہ نہیں، اس لیے رونا بھی حسین پر سیرت سجاد ہے، مصلوں پہ بیٹھنا بھی سیرت سجاد ہے. یہ ہمارے دعاؤں والا امام ہے عزیزو. اور اب روئے، یہ عبادتوں کی باتیں سنی نا آپ نے، اب روئے تو روئے کتنا معلوم ہے، یعنی اتنا روئے کہ مدینے کے قصاب گھبرا گئے، مدینے کے قصاب گھبرا گئے اور اپنی دکانوں پہ پردے ڈالنے لگے، کہیں حسین کا بیٹا کسی بکرے کا کٹا ہوا گلا نہ دیکھ لے، اگر وہ کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھ لے گا تو پوچھے گا بھائی یہ کیسے پانی پلایا تھا. جب کسی جزاکم ربکم خیر جزا، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے. رونے والوں، ایک دفعہ ایک قصاب کو جانور لے جاتے ہوئے امام نے دیکھ لیا، کہا بھیا اسے پانی پلایا ہے؟ کہا مولا جب تک پانی نہیں پلا لیتے ہم جانور ذبح نہیں کرتے. حسین کا بیٹا روتا تھا، کربلا کا روتا تھا، اے بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے، آپ اپنے لشکر سمیت 3 دن کی بھوکوں کے آنسو بہا دیے. جزاکم ربکم خیر جزا.
خدا کی آوازوں کے اپنے رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ بار الہ جو آج آنکھیں اسبار ہیں، ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رونے والوں، آخری فقرے سنو، زحمت تمام ہے۔ ایک دفعہ منہال کوفی امام کے، دیکھیں رو کتنا رہے ہیں امام، عبادتوں کو سن لیا آپ نے، امام کے گھر کے پاس سے منہال گزر رہے ہیں، ورنالے سے کچھ قطرات پانی کے ٹپک رہے ہیں، منہال کی قبا پر آ گئے۔ پیغام منہال نے کنڈی کھٹکھٹائی، ایک کنیز آئی، منہال نے پوچھا یہ بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ کنیز کہتی ہے واہ محمد واہ مصیبت۔ منہال گھبرا گئے، کہا اے کنیز خدا، میں نے تجھے کچھ کہا نہیں، تو کیوں رونے لگی، کیوں سایہ کی آواز دیجے پانی نہ کہو۔ ارے ہمارا امام وضو کا پانی لے کے بیٹھا ہے، پانی لے کے کہتا ہے اے پانی، ارے تو کربلا میں تھا، میرا چچا تھا، میرا ابا، میرا پردہ کراؤ، امام سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پردہ کرایا گیا، ایک منہال آئے، امام رو رہے ہیں، امام خاموش نہیں ہو رہے۔ منہال نے گریا کو روکنے کے لیے امام سے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ وہ غضب ہو گیا، کب تک روئیے گا؟ کہا منہال، کیا کہا کب تک روؤں گا؟ ارے منہال، یعقوب کو اللہ نے 12 فرزند دیے تھے، ایک غائب ہو گیا تھا، اتنا روئے اتنا روئے، آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ اے منہال انصاف کرنا، میری نظروں کے سامنے 18 یوسف ارے ذبح کر دیے گئے۔ منہال نے کہا اے مولا، ارے شہادت تو ورثہ ہے، اے منہال شہادت ورثہ ہے، مگر ہماری ماں پہلے پروائے عام میں شرابیوں کا مجمع، ارے کبابیوں کی بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق من ناجاک و بحق من نادعاک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين.